السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یار میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، ایمانداری سے جیتا ہوں، کسی کا برا نہیں چاہتا، پھر بھی میری لائف میں اتنی مشکل کیوں ہیں؟ کوئی نوکری کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، کوئی کسی اپنے کو کھو چکا ہے، کوئی کسی بڑی بیماری سے گزر رہا ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی زندگی کے کسی اور مشکل موڑ پر ہے۔ ایسے وقت پر ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن دوستو، ضروری نہیں کہ مشکلیں صرف ناراضگی کی وجہ سے آئیں۔ کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر اپنے بیسٹ اسٹوڈنٹ کو سب سے ٹف ایگزام دیتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی اپنے پسندیدہ بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک دم کلیئر بتا دیا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ مطلب اگر تم اللہ کے بندے ہو تو تمہارا ٹیسٹ ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان لوگوں پر آتی ہیں جو ایمان اور اعمال میں ان کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ جتنا زیادہ اللہ کے قریب جاؤ گے اتنی زیادہ آزمائش آئیں گی، لیکن یہ مصیبت تمہیں نیچے گرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارا درجہ بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کا درجہ بلند ہو جائے۔ سوچو، اگر ایک انسان جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایمانداری سے جیتا ہے، اس کی زندگی بالکل آسان ہو جائے تو سب یہ سوچیں گے کہ صرف نمازی ہونے سے سب کچھ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سچے اور جھوٹے بندے کو کیسے الگ کرے گا؟ آزمائش ایک فلٹر ہے جو دکھاتا ہے کہ کون صرف آسانیوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کون مصیبت میں بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ مشکلوں کا آنا یہ نہیں دکھاتا کہ اللہ آپ کو چھوڑ چکا ہے، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ آپ کو اور زیادہ قریب لانا چاہتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ترنت نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے دعا کی تو فوراً قبول ہو، لیکن جو چیز آج ایک مصیبت لگ رہی ہے وہی کل ایک رحمت بن سکتی ہے۔ جو رشتہ آج ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے کل آپ کو ایک بہتر انسان ملنے والا ہو۔ جو نوکری آج نہیں ملی ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایک بہترین راستے کی تیاری کر رہا ہو۔ جو مشکل آج سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایک اور بڑا مقام دینا چاہتا ہو۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز فار ایور نہیں ہوتی، نہ خوشی نہ غم۔ تو جو مشکل وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب بندہ مشکل کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بڑھاتا ہے۔ تو دوستو، صبر اور شکر کرو، یہ سب کچھ ایک امتحان ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اللہ سے جذباتی طور پر جڑے رہو، دعا کرو، دل سے دعا مانگو، اپنے دکھ اس کے حوالے کر دو، اور یقین رکھو کہ یہ سب ٹیمپریری ہے، آگے اللہ کی رحمت اور برکت ضرور آئے گی۔ اگر تکلیف کے وقت آپ اللہ سے دور ہو جاؤ گے تو آپ اس مدد سے بھی دور ہو جاؤ گے جو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں کی انٹینسٹی کو بڑھاؤ، اللہ سے جذباتی طور پر جڑے رہو، اور ہمیشہ یاد رکھنا جو بھی آج ہو رہا ہے وہ آپ کے بہترین کل کے لیے ہو رہا ہے۔ بس وقت گزر جانے دو، سب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مصیبت میں عافیت اور ہمت دے اور اس کا بہترین اجر دے، آمین۔